پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ناظرین کہتے ہیں کہ وطن کا جو خار ہے، کانٹا ہے، وہ پردیس کے سنبل و ریحان سے بھی اچھا ہوتا ہے. ظاہر ہے آدمی جہاں رہتا ہے اس کے در و دیوار اسے محبوب ہو جاتے ہیں، جن گلیوں میں رہتا ہے اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے اس کے ہر ادارے سے اسے تعلق ہوتا ہے، اور جون سا ادارہ بھی آگے بڑھے، اقوام عالم میں آگے بڑھے، وہ گویا کہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی تفریق ہم اس طرح نہیں کرتے کہ کون سا شعبہ ہے. پاکستان جہاں سے بھی ترقی کرے، جہاں سے بھی آگے بڑھے، وہ ہمارے یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ ہر چیز وہ ایک کریڈیبلٹی سے اٹیچ ہو گئی ہے ملک کی. تو اس حوالے سے کچھ مثبت خبریں ہمارے پاس ہیں، اگرچہ کھیل کی خبریں ہیں، لیکن چونکہ اس کھیل کا تعلق پاکستان سے ہے اور قوم پاکستان سے ہے، اس لیے ہم اس پہ بھی خوش ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ کرکٹ کی خبریں ایسی ہیں جس پہ مطلب کہ ہمیں دنیا میں کچھ پیش رفت دیکھیں، فوجی اعتبار سے بھی ہم اللہ کا فضل ہے آگے بڑھ رہے ہیں، تو کھیل میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں. یہ میں کچھ چیزیں ہیں بلکہ ہمارے ریسرچر نے تو بڑی سرخی شاندار لگائی ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم عالمی سطح پر چھا گئی. بڑے اعزازات پاکستانی کھلاڑیوں کے نام. سال کا بہترین ون ڈے پلیئر ایوارڈ وہ ہمارے بابر اعظم کو جاتا ہے، کیپٹن ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے. اور سال کا بہترین T20 پلیئر ایوارڈ محمد رضوان کو ملا. بڑا خبروں میں رہتے ہیں، خاص طور پر ان کا جو دینی رجحان ہے وہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے. ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک انٹرویو انہوں نے دیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں خاتون کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا. مطلب اس کے دینی رجحانات خبروں میں رہتے ہیں اس حوالے سے، اور قوم بڑی پسند بھی کرتی ہے. پھر اسی طرح سال کا بہترین کرکٹر کا ایوارڈ شاہین شاہ آفریدی کو ملا ہے. اوورال کرکٹر یعنی جی ظاہر ہے یہ بھی پاکستان سے ہیں، یہ عزیز بھی ہیں اپنا وہ بھوم آفریدی کے. تو اسی طرح ICC T20 11 کا کپتان بابر اعظم کو، یعنی ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی ایک ٹیم بنائی جائے کرکٹ کی تو 11 کھلاڑی لیے جائیں گے، تو ان کا اگر کوئی کیپٹن بن سکتا ہے تو وہ پاکستانی کیپٹن ہے. اس کی لیاقت، صلاحیت اور مینجمنٹ سارا کچھ، یہ بڑا اعزاز ہے. اسی طرح ICC ون ڈے ٹیم کپتان پھر بابر اعظم، یعنی آپ T20 کا بھی اور ون ڈے کا. ہاں دونوں میں اگر کوئی کیپٹن ہو سکتا ہے، پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے تو وہ بابر اعظم ہے. پتہ نہیں نام کا بابر کا حصہ اور اعظم کا حصہ وہ اس کی عملی تفسیر بن رہے ہیں. اسی طرح یہ خواتین کے حوالے سے کہ ایمرجنگ ویمن پلیئر ایوارڈ جو ہے وہ فاطمہ ثنا اس نے حاصل کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک تو چلیں بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کسی بھی حوالے سے آگے بڑھے. ایک تو اس میں یہ ہمیں نظر آتا ہے خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کھیل کی تاریخ اگر ہم دیکھیں، یعنی ایک وقت تھا کہ ہر میدان میں ہم بہت آگے تھے، ہاکی میں ہم بہت آگے تھے، ایون سکواش میں ایک ہمارا طوطی بولتا تھا پوری دنیا میں. ہر میدان میں ملک نیا نیا بنا تھا، لیکن ایک جفاکشی تھی، محنت تھی، دیانت تھی. پھر ایک ڈکلائن آیا خاص طور پر کرکٹ پہ، اور اس کے بعد جب سے یہ ینگ ٹیم آئی ہے، ان کی انرجی، ان کی کمٹمنٹ، اور پھر پاکستانیت سے لگاؤ، پھر کھیل کے میدان میں جو ہمارا ایک بیس میں سمجھتا ہوں ہماری بیس ہے دین، اس سے لگاؤ، اور پھر اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ کی ان پر عطا ہے، عنایت ہے، قوم کی محبت ہے، اس میں دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے. اور خاص طور پر یہ جو ایک ہسٹری میں پہلی دفعہ کام ہوا اس دفعہ جب T20 کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا، انڈیا کو ہرایا گیا. ویسے تو ہم ہراتے تھے لیکن اس موقع پر نہیں ہرا سکے تھے. تو وہ ایک توڑ دیا انہوں نے، کوئی سپیل یا جادو توڑا، اور قوم نے کہا تھا کہ اب تم آگے جاؤ نہ جاؤ، ہمارا ورلڈ کپ ہم نے جیت لیا ہے. تو یہ یعنی بڑی قابل تعریف ایک کمبینیشن ٹیم کا بنا ہے. اس میں اب لوگ بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ شاید وہ جو ان کی باؤنڈنگ فورس ہے وہ دین ہے. تو ایک تو اپنے کام سے کمٹمنٹ، پھر دین سے تعلق، میرے خیال یہی کامیابی کی راہ ہے. دیکھیں خوشی کی بات ہے، خوشی کی خبر ہے، سارے ایونٹس سارا کچھ، لیکن میں ایک بات اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ سے عرض کر لوں اور معزز جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو شیئر کر لوں. بالکل. دیکھیں پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جس میں ٹیلنٹ بہت ہے الحمدللہ، اور کسی ایک چیز کا ٹیلنٹ نہیں. مطلب ابھی ہم نے ملٹی ٹیلنٹڈ قوم، ابھی ہم نے افواج پاکستان کی بات کی
کہ پوری دنیا میں کوئی قوم جو ہے اس کی فوج نے ترقی نہیں کی سوائے پاکستانی فوج سوائے کے۔ پاکستانی فوج کے، اور یہ جو مشکل ترین حالات پوری دنیا پہ گزر رہے ہیں اور ہم نے الحمدللہ ترقی کی ہے۔ اسی طرح جو پاکستانی ٹیم ہے اس کے حوالے سے، جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے حوالے سے جو یہ بات کہی جاتی ہے، ویسے تو ٹیلنٹ کا آپ نا بہت ساری مثالیں آپ کسی بھی ایک فیلڈ میں دیکھیں، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں پوری دنیا میں وہ چھائے ہوئے ہیں، آئی ٹی میں دیکھ لیں عرفہ کریم، اور اس کے بعد بھی کئی لوگ آئے۔ لیکن یہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات ہے، ایک وقت تھا، اس وقت پاکستانی ٹیم ہار گئی تھی اور باب ملبر جو پاکستانی ٹیم کا کوچ تھا وہ بھی فوت ہو گیا، اور بڑے اس وقت حالات خراب تھے۔ اس وقت جو پاکستانی ٹیم کے ساتھ مینیجر یا کوئی آفیشل گیا تھا پاکستان سے، اس نے آ کے پاکستان میں سب سے بڑا اعتراض یہ کیا تھا کہ اس ٹیم کو نمازوں سے فرصت نہیں ملتی تھی اور یہ نمازیں پڑھتے رہتے تھے، اور یہ شاید ہار کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دینی رجحان ہے۔ یہ کئی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، کئی لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے، لیکن خاص طور پہ جو آفیشل ساتھ گیا ہو اور وہ واپس آ کے سٹیٹمنٹ یہ دے کہ اس ٹیم کو تو نمازوں سے فرصت نہیں ملتی تھی اور ان کی گویا پوری توجہ نمازوں کی طرف تھی، اس لیے یہ ہار گئے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہمارے آفیشلز ہیں ان کا دینی رجحان دیکھیں، اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ساری قوم کو پتہ ہے، آپ ان کی اپیرنس دیکھ لیں، ان کے معمولات دیکھ لیں، ان کا دین کا رجحان دیکھ لیں، پھر اس کے علاوہ ہماری یہ جو پلینگ 11 ہے ان میں دیکھیں، ہمارے کپتان جو بابر اعظم ہیں یہ دیکھیں، رضوان دیکھیں، جتنے بھی ہمارے ٹاپ کرکٹرز ہیں، اللہ کا شکر ہے سارے کے سارے وہ دینی رجحان بھی رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا بنوایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی رجحان آپ کو آگے تو لے جا سکتا ہے اور دینی رجحان آپ کا معاون تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب آپ کامیابی کی بات کرتے ہیں تو کامیابی، یوسف صاحب، کبھی بھی کامیابی کسی جز میں نہیں ہوتی، کامیابی ہمیشہ کلی ایفیکٹ لے کے آتی ہے۔ لہذا آپ کسی ایک دیکھیں، اب پازیٹیو سائیکالوجی والے کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس فکس کرنے چاہیے، جب وہ بندہ اس ٹارگٹ کو پورا کر لیتا ہے، اکمپلش کر لیتا ہے، تو اس سے بڑے بڑے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کرنے کی راہیں کھلتی ہیں۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو پوری قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہماری ٹیم باوجود دینی رجحان کے وہ انہوں نے کرکٹ کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے اور اللہ کے فضل سے اپنے دینی فرائض سے غافل بھی نہیں ہوئی، اور یہی وہ چیز ہے، اسی طرح کا مسلمان اللہ کریم چاہتا ہے کہ وہ اپنے فرائض سے بھی، وہ فرائض جو اخروی اعتبار سے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ان کو بھی ضائع نہ کرے، اور پھر وہ دنیا میں نہ صرف برابر چلے بلکہ اپنا لوہا منوائے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا، یہ پوری دنیا کے لیے، پورے پاکستانی جتنی عوام ہیں ان کے لیے، اور جو ادر فیلڈز کے اندر ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان سب کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ تو ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ یہ اپنے آپ کو لوگ دین کی طرف بھی لائیں اور پھر اپنے ٹیلنٹ کو پوری طرح ڈیمونسٹریٹ کریں اور پوری دنیا میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین، یہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ ہمیں کچھ لوگ ہمیشہ یہ سکھاتے ہیں کہ جناب یہ جو دین سے تمہارا تعلق ہے یہ تمہیں دنیا میں پیچھے چھوڑ دے گا، برقع جو ہے وہ عورت کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، داڑھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی، نمازیں آپ کو پیچھے لے جائیں گی، دنیا 24 گھنٹے کام کرتی ہے، آپ 5 وقت تو نمازوں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس اعتراض کا بھی یہ جواب ہے۔ کچھ دیکھیے آپ، ایک تو یہ ٹیم کی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، پھر مجھے بتائیے کہ پاکستانی ٹیم میں جو لیجنڈ ہوئے ہیں ان میں کتنے نمایاں نام ہیں۔ آپ انضمام کو دیکھ لیجئے، کیا وہ ورلڈ کلاس پلیئر ہے، اس کا رجحان کیا ہے، کیسا ہے، کیا وہ ناکام ہوا، کامیاب ہوا۔ آپ یوسف کو دیکھ لیجئے، ایون وہ ایک کنورٹ ہو کے آیا اور بیسٹ کلاس پلیئر ہے، اس کا سٹروک دیکھیے، اس کی پرفارمنس دیکھیے جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح رضوان کی بات ہے، ہمارے کوچز کی بات کر لیجئے، سعید انور، ثقلین مشتاق کی بات کر لیجئے، مشتاق احمد کی بات ہے، کتنے شاہد افریدی کی بات کر، اس نے اپنی کتاب میں جو بات لکھ دی کتنا کرٹیسم ہوا اس پہ، لیکن یہ جو ہمارے لیجنڈ ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جو ہماری دعا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ایسا ہی مسلمان اللہ چاہتا ہے، دین سے جڑا ہوا ہو،
बेस्ट परफॉर्मेंस दे, कोई ये ना कहे कि दीन की वजह से ये पीछे चला गया है, या कोई ये ना कहे कि बस दीनी लोग जो हैं ये दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमें दोनों चीज़ों में कामयाबी के लिए अल्लाह ने भेजा है, और ये दीन इन दोनों चीज़ों में कामयाबी दिलाने का रास्ता है, तरीका है, उसवा है, ये एक फरीज़ा है। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं हर फील्ड में। ये तो एक मिसाल है खेल की, हर शोबे में हमारे लिए यही मिसाल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस नुक्ते को समझने की तौफीक अता फरमाए। कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने दीन को हमेशा साथ लेके चलेंगे, बल्कि अगर आप देखें कि मोहम्मद रिजवान ने जो नमाज पढ़ी, वो वीडियो वायरल हुई, उस पर इवन इंडियन जो लोग थे उन्होंने कहा कि इससे अंदाज़ा होता है हमारे खिलाड़ी जो हैं वो नफसियाती एतबार से कमज़ोर हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी नफसियाती एतबार से मजबूत हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि इंटरनेशनल मैच हो रहा है, ग्राउंड कौन सी है, वो इतने कमिटमेंट रखते हैं अपनी दीन के साथ, अपने नज़रिए के साथ वो नमाज पढ़ते हैं। यानी बजाय इसके कि हमारी कौम क्रिटिसिज्म करती है, तनकीद करती है उन पर, लेकिन दुनिया उनके इस जज्बे को, और भी लोगों ने तारीफ करती है। तो शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह हमें इसी रास्ते से चल के दीन और दुनिया में तरक्की मिलनी है, और मिल सकती है और मिलेगी इंशाअल्लाह। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा